کچھ حدیثیں ایسی ملتی ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کتا، گدھا یا عورت وغیرہ سامنے سے گزر جائیں تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، دہرانی پڑے گی، ایسا واضح ہو رہا ہے۔ کچھ علماء نے اسی سے دلیل پکڑی، جبکہ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ بہت ساری حدیثیں وہ بھی ہیں کہ اس سے نمازیں نہیں ٹوٹتی۔ تو جب ہم اس طرح کی ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں تو دونوں طرح کی حدیثیں بہت ساری ہمیں ملتی ہیں کہ ان چیزوں کے نماز گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آئیے دونوں طرح کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس میں بھی بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز دہرانی پڑے گی، جبکہ واضح بہت ساری حدیثیں ہیں کہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو سلف صالحین کا کیا منہج تھا، اس پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ آئیے پہلے وہ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں جن سے نماز کا ٹوٹ جانا معلوم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم یصلی فانه یستره اذا كان بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل فاذا لم يكن بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود۔ قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر؟ قال يا ابن اخي سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سألتنی فقال الکلب الاسود شیطان۔ کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اونٹ کے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز اپنے سامنے رکھ لے تو یہ اس کے لیے سترہ بن جائے گا۔ اگر آدمی کے سامنے کجاوے کے پچھلے لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو گدھے، کالے کتے اور عورت کے گزر جانے سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ابو ذر، سرخ یا زرد یا سفید کتے کے مقابلے میں کالے کتے کی کیا وجہ بیان کرنے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی پوچھا تھا، تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ کالا کتا شیطان ہے۔ امام ابو داؤد بھی جو ہے اپنی سنن میں باقاعدہ باب باندھتے ہیں، باب ما یقطع الصلاۃ، کن چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر پہلی حدیث جو ہے حضرت ابو ذر غفاری والی لائے، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت لائے جو موقوف ہے کہ یقطع الصلاۃ المرأۃ الحائض والکلب، حائضہ عورت اور کتے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک اور روایت لائے ہیں، وہ بھی موقوف ہے کہ اذا صلی احدکم الی غیر سترۃ فانه یقطع صلاته الکلب والحمار والخنزیر والیہود یہودی والمجوسی والمرأۃ، کہ جب تم میں سے کوئی بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے کتا، گدھا، خنزیر، یہودی، مجوسی، عورت وغیرہ کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں، ان سے تو ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں سامنے سے گزری تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے برخلاف بہت ساری وہ حدیثیں بھی ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ آئیے ان حدیثوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب من قال لا یقطع الصلاۃ شیء، کہ مصلی کے آگے سے کسی بھی چیز کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس کے قائلین کی دلیل۔ پھر اس کے تحت امام بخاری حدیث لائے ہیں عن عائشہ تھا ذکر عندہ، پہلے بھی گزر چکی ہے یہ حدیث کہ حضرت عائشہ کے سامنے جب ذکر ہوا اس چیز کا کہ نماز کو جو ہے کتا، گدھے، عورت وغیرہ کے گزرنے سے ٹوٹ جاتی ہے نماز، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے ہم کو کتے اور گدھے کے مشابہ بنا دیا ہے، میں نے تو دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پڑی رہتی تھی آپ کے قبلے کی طرف چارپائی میں، اور آپ کے سامنے سے میں نکل جاتی تھی، کھسک کر کے گزر جاتی تھی۔ اسی طرح دوسرا باب امام بخاری نے باندھا کہ حل یموز الرجل امرأته عند السجود لکی یسجد، کیا نماز کے دوران سامنے عورت لیٹی ہو تو عورت کو وہ چھو سکتا ہے سجدہ کرنے کے لیے؟ تو پھر وہ حدیث لائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پڑی رہتی تھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں اور اللہ کے رسول سجدہ کرتے ہوئے مجھے
ہاتھ لگاتے تو میں پیر سمیٹ لیتی تھی، اور جب آپ اٹھ جاتے تھے تو پھر میں کھول لیا کرتی تھی۔ کئی بابوں میں حضرت عائشہ کی اس طرح کی روایتیں لے کر کے آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی روایتیں لائے ہیں کہ حضرت عائشہ سامنے پڑی رہتی تھیں۔ بعض اوقات وہ کہتی ہیں کہ میں حائضہ تھی۔ حضرت میمونہ کی بھی روایت لا، حضرت میمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا اذا وانا حائض وربما اصابنی ثوبه اذا سجد، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ رہے ہوتے اور آپ کے سامنے جو ہے لیٹی رہتی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کا کپڑا میرے بدن سے لگ جایا کرتا تھا جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی جب آپ سجدہ کر رہے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ نے بھی اسی طرح سے جو ہے کہا کہ میں حائضہ ہوتی اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑی رہتی تھی، اور آپ کی چادر کبھی کبھی میرے اوپر جو ہے پڑ جاتی تھی، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا جبکہ حضرت عائشہ سامنے ہیں موجود۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے بھی بہت سارے باب باندھے اس پر، اور کئی حدیثیں لائے ہیں۔ باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، پہلے باب باندھا انہوں نے کہ مصلی کے آگے سے اگر عورت گزر جاتی ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، اس کے قائلین کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت عائشہ کی روایت وہی والی لائیں کہ کنت بین یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بین القبلتی قال شعبۃ احسبها قالت وانا حائض، کہ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں لیٹی رہتی تھی، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، اور میں حائضہ بھی ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں خراب ہوتی تھی اس کی وجہ سے۔ کئی حدیثیں حضرت عائشہ والی ہی لے کر کے آئیں جو پہلے گزر چکی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور باب باندھا امام ابو داؤد نے کہ باب من قال الحمار لا يقطع الصلاۃ، کہ مصلی کے آگے سے گدھے کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس کے قائلین کی دلیل۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت لائے کہ میں اور فضل، حضرت فضل جو ان کے بھائی تھے، کہ ہم گدھے پر سوار ہو کر کے آتے اللہ کے رسول کے سامنے، اور گدھے کو وہیں صفوں کے درمیان چھوڑ دیتے اور ہم نماز میں شامل ہو جاتے، اور کوئی بھی اس پر مجھے نہیں ٹوکتا تھا۔ پہلے بھی گزر چکی سی بخاری کی۔ ایک اور روایت لائے ہیں کہ قال تذاکرنا ما یقطع الصلاۃ عند ابن عباس، ابھی صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے ہم اس چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ ہاں بھی نماز کو کون سی چیزیں توڑ دیتی ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ہمیں بتایا کہ جئت انا غلام من بنی عبد المطلب علی حمار ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فنزل ونزلت وترکنا الحمار امام الصف ما بالاه، کہ میں اور فضل عبد المطلب کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا، ہم گدھے پر سوار ہو کر آئے اور صفوں کے سامنے وہ بھی اترا اور میں بھی اترا، اور ہم نے گدھے کو وہاں چرنے کے لیے چھوڑ دیا صفوں کے سامنے، اور اللہ کے رسول نے کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کری۔ وجاء جاریتان من بنی عبد المطلب فدخلتا بین الصف فما بال ذلك، اسی طرح سے بنو عبد المطلب کی دو لڑکیاں دوڑتی ہوئی آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور صف کے درمیان داخل ہو گئیں، آپ کے پاس تک پہنچ گئیں، اور آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کری۔ پھر اگلی حدیث لائیں کہ وہ دو بچیاں جو ہے آپس میں لڑتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو آ کر کے پکڑ لیتی ہیں دوران نماز، اور اللہ کے رسول نے نماز کے دوران ہی ان کو پکڑ کے جدا جدا کر دیا، دور دور کر دیا، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کری اللہ کے رسول نے۔ پھر باب باندھا دوبارہ، باب من قال الکلب لا یقطع الصلاۃ، کہ مصلی کے آگے سے کتے کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس کے قائلین کی دلیل۔ پھر وہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی لائے، نہیں فضل بن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی بادیۃ لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بينه وبين ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك۔ فضل بن عباس کہتے ہیں کہ ہم ایک صحرا میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے، آپ نے کھلی جگہ میں نماز پڑھی اس حال میں کہ آپ کے سامنے کوئی سترہ نہیں تھا، اور ہماری گدھی اور جو کتا تھا وہ دونوں آپ کے سامنے کھیل رہے تھے۔
لیکن آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کری، آپ نماز پڑھتے رہے۔ یہ سنن نسائی میں بھی ہے روایت، اور ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے۔ پھر امام ابو داؤد نے باب باندھا من قال لا یقطع الصلاۃ شیء، کہ مصلی کے آگے سے کسی بھی چیز کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس کے قائلین کون ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری کی روایت لائے پھر اس کے بعد کہ حضرت ابو سعید خدری نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقطع الصلاۃ شیء وادرؤوا ما استطعتم فانما هو شیطان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، اور جہاں تک ہو سکے گزرنے والے کو دور کرو، دفع کرو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، اور آپ کا عمل سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے بچیاں بھی ہیں، اور گدھا اور کتا بھی کھیل رہا ہے، اور جو ہے پھر بھی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کری اور نماز اپنی برابر پڑھتے رہے۔ پھر امام ابو داؤد ایک اور روایت لائے ہیں حضرت ابو سعید خدری ہی کی، جس میں یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے 3 مرتبہ گزرنے والے کو دھکا دیا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ ان الصلاۃ لا یقطع شیء ولکن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادرؤوا ما استطعتم فانه شیطان، کہ نماز کو کوئی چیز توڑتی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کی تاکید کری ہے کہ ہاں بھائی تم روکو اپنے سامنے سے گزرنے والے کو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ پھر امام ابو داؤد خود فیصلہ کر رہے ہیں، آگے لکھ رہے ہیں اس حدیث کے بعد کہ اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى ما عمل به اصحابه من بعده، یہ بہت اہم ہے جو امام ابو داؤد یہاں لا رہے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے، دونوں طرح کی حدیثیں پیش کر کے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی 2 طرح کی حدیثوں میں تعارض ہو تو وہ عمل دیکھا جائے گا جو آپ کے صحابہ اکرام نے آپ کے بعد کیا۔ دیکھیے حدیث نمبر 720 میں امام ابو داؤد جو ہے وضاحت کر رہے ہیں کہ اب صحابہ کا عمل دیکھو، اب 2 طرح کی حدیثیں مل رہی ہیں کہ ہاں بھئی نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ اور نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اس کی بھی حدیثیں مل رہی ہیں۔ تو اب تم صحابہ کا عمل دیکھو، اس سے پتہ چلے گا کہ کیا ہے اصل صحیح۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب باندھا ہے باب ما جاء لا یقطع الصلاۃ شیء، کہ اس چیز کا باب کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت لائے کہ اللہ کے رسول منا میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم آپ کے سامنے سے گزرے گدھے کے ساتھ، اور نماز آپ کی نہیں ٹوٹی۔ پھر آگے لکھتے ہیں امام ترمذی وفی الباب عن عائشہ والفضل بن عباس وابن عمر وحدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم من التابعین قالوا لا يقطع الصلاة شیء وبه يقول سفیان الشافعی۔ امام ترمذی نے بھی حدیث پیش کر کے فیصلہ کیا، اور لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے بھی، فضل بن عباس سے، حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ سے بھی اس بارے میں حدیثیں موجود ہیں، اور یہ حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے اکثر اہل علم کا، سلف صالحین کا، یعنی امام ترمذی سے پہلے جو ان کے اساتذہ ہیں، جو صحابہ تابعین تبع تابعین وغیرہ ہیں، ان سب کا اس پر عمل ہے، من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم من التابعین، اصحاب رسول کا بھی اور ان کے بعد کے تابعین کا بھی یہی کہنا ہے، کیا قالوا لا يقطع صلاة شیء، کہ سب کہتے ہیں کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، اور یہی امام سفیان ثوری، امام شافعی وغیرہ کا بھی کہنا ہے۔ اسی طرح امام نسائی نے بھی باب باندھا ہے ذکر ما یقطع الصلاة وما لا یقطع اذا لم یکن بین یدی المصلی سترۃ، کہ نماز کو کے سامنے سے گزرنے والی کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی جبکہ مصلی کے سامنے سترا نہ ہو۔ پھر وہی حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت لائے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے گدھا اور کتا دونوں جو ہے وہ چر رہے تھے، گدھا چر رہا تھا، کتا کھیل رہا تھا سامنے سے، اور اللہ کے رسول نے عصر کی نماز پڑھی تھی، فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر وہما بین یدیہ، یہ دونوں آپ کے سامنے تھے اور اللہ کے رسول عصر کی نماز، فلم یزجرا ولم یؤخرا، اللہ کے رسول نے ان کو بھگایا نہیں، ان کو دور نہیں کیا، بلکہ آپ عصر کی نماز اپنی پڑھتے رہے، اور سامنے گدھا بھی ہے، کتا بھی ہے۔ الگ الگ سندوں سے، الگ الگ الفاظ سے کئی روایتیں امام نسائی لائے ہیں اس بارے میں۔ امام ابن ماجہ
رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حدیث لائے ہیں جس میں حضرت زینب بنت ام سلمہ کا سامنے سے گزرنا کا ذکر ہے کہ وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور سامنے سے اللہ کے رسول کے گزر گئیں. آپ نے اشارے سے ان کو روکنا چاہا لیکن وہ نہیں رکی اور گزر گئیں. تو اللہ کے رسول نے نماز کے بعد کہا کہ یہ لڑکیاں جو ہیں لڑکوں پر مخالفت اور معصیت میں زیادہ غالب ہیں، یعنی یہ نہیں مانتی جلدی باتیں. تو معلوم ہوا کہ نمازی کے سامنے سے کوئی بھی چیز گزر جائے تاکہ لڑکی بھی نماز کو نہیں توڑتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز نہیں توڑی اور نہ دہرائی. کئی روایتیں محدثین نے باب باندھ کر کے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ کسی عورت کے سامنے بیٹھنے سے، سامنے سے اٹھ کر چلے جانے سے، حضرت عائشہ، حضرت میمونہ وغیرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں مسند احمد میں بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت میں اور زیادہ وضاحت حضرت عبداللہ بن عباس نے 3 دلیلیں دی اس چیز کی کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی. کہتے ہیں ذکر عند ابن عباس یقطع الصلاۃ الکلب والحمار والمرأۃ. حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے ذکر کیا گیا اس چیز کا کہ ہاں بھی نماز کو کتا اور گدھا اور عورت توڑ دیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا، بئس ما عدلتم بامرأۃ مسلمۃ کلبا وحمارا، کہ کتنی بری بات ہے کہ تم مسلمان عورت کو کتے اور گدھے کے برابر قرار دیتے ہو. پھر کہا لقد رأیتنی، میں نے خود دیکھا ہے کہ اقبلت علی حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، میں گدھے پر سوار ہو کر آیا نماز کے سامنے سے، اللہ کے رسول لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. جب میں ان کے سامنے قریب سے گزرا تو میں گدھے سے اترا اور اس کو چھوڑ دیا چرنے کے لیے اور میں نماز میں شامل ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز نہیں دہرائی. ودخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتی فما اعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، اللہ کے رسول نے اپنی نماز نہیں دہرائی. ولا نہانی اما سمعت، نہ کسی نے مجھے روکا اس چیز پر، اللہ کے رسول نے مجھے روکا بھی نہیں جو میں نے کیا. پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَجَاءَتْ وَلِيدَةٌ تَخَلَّلُ الصُّفُوفَ، کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک بچی جو ہے صفوں کو چیرتی ہوئی آئی، حتی عاذت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئی آ کر کے. فما عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، اللہ کے رسول نے اپنی نماز نہیں دہرائی. ولا نہانا عما صنع، نہ اس کو روکا کہ اس نے وہ کیا کیا. وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ فَخَرَجَ جَدْيٌ مِنْ بَعْضِ حُجُرَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَهَبَ يَجْتَازُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَنَعَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور نبی کی ازواج مطہرات کے کسی حجرے سے ایک بکری کا بچہ نکل کر کے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے لگا، تو اللہ کے رسول نے اس کو روکا. قال ابن عباس فلا تقولون الجدی یقطع الصلاۃ، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں بھائی وہ بکری کا بچہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے، یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ یعنی تم جو ہے اس کو کہتے ہو کہ یہ سب نماز کو توڑ دیتی ہیں، تو بکری کے بچے کو بھی بولو کہ نماز توڑ دیتی ہیں. حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں سب چیزیں، لیکن آپ نے جو ہے نماز نہیں دہرائی. بلکہ مسند احمد کی ایک روایت میں اور وضاحت ہے، وجاءت جاریتان من بنی عبد المطلب تستبقان ففرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہما فلم یقطع وسقط جدی فلم یقطع، کہ اللہ کے رسول کے سامنے 2 بچیاں لڑتی ہوئی آئیں اور آپ کے پاس آ گئیں، اللہ کے رسول نے نماز کے دوران ہی ان کو چھڑایا آپس میں، اور اسی طرح ایک بکری کا بچہ آپ کے سامنے سے آ گیا، آپ کی نماز نہیں ٹوٹی اس سے، اور تم کہتے ہو کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. امام بہقی جو ہے باب باندھتے، باب الدلیل علی ان مرور المرأة بین یدی لا یفسد الصلاۃ، کہ نماز فاسد نہیں ہوتی کسی عورت کے سامنے سے گزرنے سے. یہ اس چیز کی دلیل حضرت عائشہ والی سب روایتیں لائے ہیں بخاری مسلم کی جو گزر چکی. پھر دوسرا باب باندھا انہوں نے، باب الدلیل علی ان مرور الحمار بین یدی لا یفسد الصلاۃ، کہ اس چیز کی دلیل کہ گدھا سامنے سے گزر جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. پھر اس کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس والی روایتیں لائیں جو گزر چکی ہیں. اور پھر اس کے بعد امام بہقی حضرت انس بن مالک والی روایت بھی لائے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالناس فمر بین ایدیہم حمار فقال عیاش بن ابی ربیعہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ سامنے سے گدھا گزرنے لگا، تو عیاش بن ابی ربیعہ سبحان اللہ کہنے لگے زور سے. فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من المسبح آنفا، اللہ کے رسول نے کہا نماز کے بعد کہ کون تھا جو تسبیح پڑھ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ. فقال انا، انہوں نے کہا میں کہہ رہا تھا، انا یا رسول اللہ انی سمعت ان الحمار یقطع الصلاۃ، میں نے سنا ہے کہ نماز کو جو ہے گدھا توڑ دیتا ہے، اسی لیے میں نے سبحان اللہ کہا. تو اللہ کے رسول نے کہا قال لا یقطع الصلاۃ شیء، نہیں بھی نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، یہ اللہ کے رسول نے کہا. سنن بہقی الکبریٰ حدیث نمبر 3548. پھر اس کے بعد بھی امام بہقی ایک اور باب باندھتے، باب الدلیل ان مرر الکلب وغیرہ بین یدیہ لا یفسد الصلاۃ، کہ اگر کتا نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی. پھر حضرت فضل بن عباس والی روایت لائے کہ گدھا اور کتا دونوں اللہ کے رسول کی عصر کی نماز پڑھتے ہوئے سامنے تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو نہ بھگایا اور نہ نماز توڑی. سنن نسائی اور مسند احمد وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے. اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری والی روایت لائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یقطع الصلاۃ شیء ودرا ما استطعت فانه شیطان، نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی لیکن تم بچو جتنا ہو سکے کیونکہ وہ شیطان ہے، اس کو دفع کرو. صحابہ کا پھر عمل امام بہقی لائے ہیں اس کے بعد، کیونکہ امام ابو داؤد کا بھی قول امام بہقی نے پیش کیا کہ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ جب دو متعارض حدیثیں آ جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، کون سی حدیث پہ عمل کیا صحابہ نے. تو یہ اصول، اس اصول کے تحت امام بہقی پھر بہت سارے صحابہ کا بھی قول لائے. ان سعید ان عثمان و علی قالا، حضرت سعید کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا لا یقطع صلاۃ المسلم شیء ودرأهم ما استطعتم، کہ مسلمان کی نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی سامنے گزرنے سے، لیکن ان کو روکو جتنا طاقت ہو، روکنا چاہیے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر کا لائے کہ انہ کان یقول لا یقطع صلاۃ شیء مما یمر بین یدی المصلی، کہ نمازی کے سامنے سے کوئی بھی چیز گزرے نماز نہیں ٹوٹتی. یہ عبداللہ بن عمر کا فتویٰ. پھر اس کے بعد سئل ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے بھی یہی کہا کہ نہیں بھائی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ فما یقطع ھذا، کہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، ہر عمل کا جو ہے آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. ولیکن یکرہ، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے، زیادہ ناپسند کیا گیا ہے ان چیزوں کا گزرنا. یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر کر دی خود ہی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا امام مالک لائے معطا میں کہ ان مالک انہ بلغ ان علی بن ابی طالب قال لا یقطع الصلاۃ شیء مما یمر بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے کوئی بھی چیز گزر جائے نماز کو نہیں توڑتی، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا. اسی طرح ان عبداللہ بن عمر کان یقول لا یقطع الصلاۃ شیء مما یمر بین المصلی، معطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر کا بھی یہی قول. پھر ایک اور قول طبرانی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول انہوں نے پیش کیا ہے. اسی طرح مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بہت سارے آثار ہیں، بہت سارے صحابہ کا عمل اور قول انہوں نے پیش کیا ہے، جن میں سے اکثر تو یہ امام بہقی اور معطا امام مالک وغیرہ کی گزر چکی ہیں، وہ بھی اسی میں ہیں. عبد الرزاق وغیرہ اپنی سند سے لائے ہیں. ایک جو ہے حدیث حضرت ابن جریج کی ہے کہ قال اراد رجل ان یجیز امام حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے حمید کے سامنے سے کوئی شخص گزرنا چاہ رہا تھا، فانطلق به الى عثمان، تو وہ گزر گیا تھا تو وہ اس کو لے کر کے حضرت عثمان کے پاس پہنچے. فقال للرجل، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، اس آدمی کو پہلے کہا ما یضرک لو ارتدت حین ردک، ثم اقبل على حمید فقال له ما ضرك لو اجاز امامك، کہ انہوں نے تمہیں روکا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور حمید کو کہا کہ بھائی اگر یہ گزر بھی جاتا تیرے سامنے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا
ان الصلاۃ لا یقطعها شیء الا الکلام والحدث والاحداث۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی سوائے بات چیت کے اور وضو کے ٹوٹنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور بات چیت کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، باقی کسی کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ اسی طرح سے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا يقتل الصلاة الا الكفر باللہ لا يقطعها رجل ولا امرأة ولا حمار الا ان الرجل يكره ان يمشي بين يديه، کہ نماز کو کفر باللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں توڑتی، اور نہ ہی کوئی آدمی، کوئی عورت، کسی گدھے وغیرہ کا گزرنا نماز کو توڑتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے سے یہ چیزیں گزریں، اس کو سخت ناپسند کرتا ہے، اسی لیے وہ جو ان کے نام آئے ہیں حدیثوں میں۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ۔ حضرت عائشہ کی بھی حدیثیں لائے، سعید بن مسیب کا فتویٰ کہ لا یقطع الصلاۃ وادعوا ما استطعتم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ۔ اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں لا یقطع الصلاۃ من المسلم شیء، مسلمان کی کوئی چیز نماز نہیں توڑتی سامنے گزرنے سے۔ سعید بن مسیب نے بھی یہی فتویٰ دیا ما یقطع الصلاۃ قال لا یقطعها الا الحدث، کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی سوائے حدث کے، یعنی خارج ہونا ہوا وغیرہ کا، نماز میں وضو ٹوٹ جانا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی۔ کئی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے جو اہل علم مانے جاتے تھے، ان کے اقوال اور فتوے امام ابن ابی شیبہ نے، امام عبد الرزاق نے پیش کیے ہیں، جن سے واضح کیا ہے کہ صحابہ کا عمل عموماً یہی تھا، ان کا فتویٰ عموماً یہی تھا کہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی انہوں نے پیش کیا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو اٹھا لیا کرتے تھے گود میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیٹی تھی امامہ، ان کو گود میں اٹھاتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تو وہ سامنے کھڑی رہتی، پھر جب اٹھتے تو اٹھا لیتے۔ اسی طرح حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت امامہ، تینوں جو ہیں وہ جب اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے، فرض نماز پڑھانے کے لیے آتے تو یہ آ جاتے آپ کے پاس، اور کبھی آپ کے پیٹھ پر چڑھتے سجدے کی حالت میں، پھر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے اور آپ کے سامنے بھی ادھر ادھر گھومتے، لیکن نماز آپ نے نہیں توڑی کبھی۔ اس طرح کی امام ابن شیبہ بھی بہت ساری حدیثیں لائے ہیں جن سے یہ واضح ہے کہ بھئی نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو ان سب روایتیں میں بہت ساری ہیں، کہاں تک گناؤں میں، ان سے واضح ہے کہ نماز نہیں ٹوٹ، لیکن جو حدیثیں وہ ہیں جن سے یہ الفاظ ہیں کہ بھئی یہ تینوں چیزیں نمازوں کو توڑ دیتی ہیں، تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ خشوع و خضوع جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اجر و ثواب ٹوٹتا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن حدیثوں میں یہ ہے کہ عورت اور گدھے اور کالے کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو دراصل ان سے مراد یہ ہے کہ یہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے نمازی کو، زیادہ اجر و ثواب میں نقصان ہو جاتا ہے بنسبت دیگر چیزوں کے، کیونکہ ان کی طرف آدمی جلدی مشغول ہو جاتا ہے، اور اگر پوری طرح ان میں مشغول ہو جائے تو نماز، جب دھیان ہی پورا ادھر چلا گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے، پھر دہرانی پڑے گی۔ تو دونوں طرح کی حدیث میں جو ہے اس طرح تطبیق و توفیق کے ذریعے سلف صالحین نے جو ہے سمجھایا ہے کہ اس وقت کوئی بھی پھر تعارض باقی نہیں رہتا۔ سلف و محدثین کے اقوال و آثار سے یہی باتیں واضح ہوتی ہیں کہ جن احادیث میں کتا، گدھا، عورت کے سامنے سے نکل جانے سے نماز ٹوٹنے کا ذکر ہے، اس سے مراد خشوع و خضوع کا، اجر و ثواب کا ٹوٹنا ہے، نہ کہ نماز کا فاسد ہو جانا، باطل ہو جانا، کیونکہ نہ ٹوٹنے کی حدیثیں بہت زیادہ اور واضح ہیں۔ اور اگر بالفرض نماز کا ٹوٹنا اور فاسد ہونا بھی مانے تو پھر یہ اس صورت میں ہوگا جب نمازی اس میں پوری طرح مشغول ہو جائے، اس کا دھیان نماز سے ہٹ کر اس کی طرف چلا جائے، تب نماز ٹوٹے گی، ورنہ نماز، اگر اس نے پھر نماز فوراً اپنا دھیان واپس لوٹا لیا نماز میں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، جیسا کہ بہت ساری حدیثیں گزر چکی ہیں
امام بخاری، امام ابو داؤد وغیرہ نے بھی جو یہ باب باندھا ہے، من قال لا یقطع الصلاۃ شیء، مصلی کے آگے کوئی چیز گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس کے قائلین کے دل۔ تو ان ابواب کے منعقد کرنے سے گویا امام بخاری، امام ابو داؤد، امام بہقی وغیرہ نے اسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کری یہ حدیث لا کر۔ نصرت الباری شرح صحیح بخاری میں ہے کہ جس حدیث میں یہ ہے کہ کتا گدھا عورت کے سامنے سے نکل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نمازی اس میں مشغول ہو جائے، اس کا دھیان اس کی طرف چلا جائے، ورنہ نمازی اپنے دھیان سے نماز پڑھتا رہے اور کسی چیز کی طرف مائل نہ ہو تو اگرچہ نمازی کے آگے سترا بھی نہ ہو تب بھی اس کی نماز کسی کے گزرنے سے نہیں ٹوٹتی، جیسے کہ امام بخاری نے باب باندھ کر ثابت کر دیا ہے۔ اور فتح الباری میں ہے کہ ان علت فقت الصلاۃ فیہا ما یحصل من التشویش، کہ اگر جو ہے اس کی طرف ہی متوجہ ہو گیا تب ہے۔ سعید بن مسیب نے صحیح سند سے اس روایت کو لایا ہے کہ عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی مگر تمہیں اس سے بچنا ہے۔ حضرت علی کا بھی فیصلہ طبرانی میں یہی ہے کہ لا تقطع الصلاۃ شیء الا الحدث، نماز کو ہوا خارج ہونے کے علاوہ کوئی چیز نہیں توڑتی۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جو ہے جلد 1 صفحہ نمبر 267 میں لکھتے ہیں کہ کتے اور گدھے اور عورت کے نماز کے سامنے سے گزرنے سے نماز میں نقص آ جاتا ہے، اس لیے کہ دل میں ان چیزوں سے تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز مطلقاً باطل ہو جائے ایسا نہیں ہے، جمہور علماء سلف اور خلف کا یہی فتویٰ ہے۔ داؤد راز صاحب نے بھی جو ہے ابو داؤد صحیح بخاری کے ترجمے میں اسی چیز کو واضح کیا ہے، یہی چیز لکھی ہے۔ امام بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپ کے سامنے پڑھی رہتی تھی اپنے بچھونے پر، تو اس کی شرح میں جو ہے نصرت الباری میں ہے کہ معلوم ہوا کہ عورت کا نمازی کے آگے بیٹھے رہنا بنسبت لیٹے رہنے کے زیادہ شاغل ہے۔ نسائی میں ہے فقر و نقوم فامر بین یدیہ، یعنی میں آپ کے سامنے کھڑی ہو کر گزرنے کو مکروہ سمجھتی اس لیے بیٹھے بیٹھے کھسک جاتی کہ کہیں آپ کا دھیان میری طرف نہ چلا جائے۔ یہ حدیث موطئ امام مالک، ابو داؤد، دارقطنی وغیرہ میں بھی ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے ایک باب یہ بھی باندھا ہے، باب استقبال الرجل صاحبہ غیر فی صلاۃ و یصلی، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، تو حضرت عثمان نے اس کو مکروہ جانا، ناپسند کیا۔ تو امام بخاری نے فیصلہ کیا کہ یہ کراہت، یہ ناپسندیدگی جب ہے جب نمازی کا دل ادھر لگ جائے، یعنی اس آدمی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر دل نہ لگے تو پھر زید بن ثابت کا قول موجود ہے کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ کوئی شخص کسی شخص کی نماز نہیں توڑتا، یعنی خراب نہیں کرتا۔ تو اس باب سے بھی امام بخاری نے یہ واضح کیا کہ جب نمازی اس کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی طرح گزرنے والی عورت، کتے، گدھے وغیرہ کی طرف مشغول ہو جائے، تب نماز خراب ہوگی ورنہ نہیں۔ تو امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے، انہوں نے بھی گویا ان دونوں حدیثوں میں اس طرح تطبیق دی ہے۔ آگے ایک حدیث کی تشریح میں نصرت الباری میں ہے کہ یعنی عورت نمازی کے سامنے سوئی ہوئی ہو یا جاگتی ہو، اس کی آڑ میں نماز پڑھنی درست ہے جبکہ اس کی طرف دھیان نہ جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ آپ کے سامنے سوئی پڑی رہتی، کبھی جاگ بھی جاتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول آپ برابر نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تو امام مالک نے اس کو مکروہ کہا تو امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر کے ان کا رد کر دیا۔ پھر اس کے بعد امام بخاری ایک اور حدیث لائے حضرت عائشہ کی کہ میں جو ہے کھسک جاتی تھی آپ کے سامنے سے نماز کے دوران ہی۔ اس حدیث کو پیش کرا تو نصرت الباری میں اس کی شرح میں ہے کہ معلوم ہوا کہ اگر نمازی کے سامنے کوئی آدمی بیٹھا لیٹا ہو تو نماز منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نمازی اس کے ساتھ مشغول نہ ہو جائے۔ یہی محل ترجمہ ہے۔ معلوم ہوا کہ نمازی کے سامنے بیٹھنا اس وقت مکروہ ہے جب خوف ہو کہ نمازی کے ساتھ مشغول ہو جائے گا۔ گو باب میں مرد کا لفظ ہے، لیکن جب حضرت عائشہ کا لیٹا رہنا مضر نہ ہوا تو مرد کا مرد کے سامنے بیٹھنا کیسے مضر ہوگا؟
گویا حدیث سے وضاحت وہ کر رہے ہیں۔ ایک جگہ آگے لکھتے ہیں کہ امام احمد فرماتے ہیں اگر ستھرا نہ ہو اور نمازی کے آگے سے کالا کتا نکل جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، اور عورت اور گدھے کے بارے میں مجھے شک ہے۔ اور شافعی حنفیہ کہتے ہیں کہ نماز کسی چیز کے سامنے سے نکل جانے سے نہیں ٹوٹتی۔ صحیح بات یہی ہے کہ اگر نمازی کا دھیان بٹے گا تو نماز منقطع ہوگی، ورنہ نہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی مترجم جلد 1 صفحہ نمبر 206 میں ہے کہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ کسی چیز کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ اس سے مراد خشوع و خضوع کا ختم ہونا ہے، کیونکہ ان تینوں چیزوں میں شیطانی اثرات کا دخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الکرب اسود من الشیطان، عورتوں کے بارے میں فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کے پھندے ہیں، اور گدھے کے بارے میں فرمایا اس کا چیخنا شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے اس وقت تعوذ پڑھنے کی تعلیم دی جب گدھا چیخے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کو کوئی چیز باطل نہیں کرتی، حتیٰ مقدور گزرنے والے کو روکو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو اس سے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان چیزوں کو کیوں کہا، کیونکہ یہ شیطانی اثرات رکھتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں پیچھے حدیث گزری کہ کالے کتے کی علت اور سبب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کر دی کہ اس سے نماز اس لیے خراب ہوتی ہے کہ یہ شیطان ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گدھا اور عورت بھی شیطان ہے، بلکہ عورت کی وجہ سے نماز خراب ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب عورت نمازی کے سامنے سے گزرتی ہے تو اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لیتی ہے، اور نمازی کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں عورت مرد سے زیادہ تیز ہے، تو اس سے نماز کا خشوع خراب ہو جاتا ہے۔ تو شارع نے نمازی میں خشوع و خضوع برقرار رکھنے کے لیے عورت کے گزرنے کو قاطع صلاۃ قرار دیا۔ دیکھیے جامع ترمذی مترجم۔ اسی طرح اس مسئلے کے اختلاف کو امام ابو داؤد نے واضح کر دیا، وہی جو امام ابو داؤد کا قول ہے کہ اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل به اصحابہ من بعدہ، کہ صحابہ نے کیا عمل کیا اس کو دیکھا جائے گا آپ کے بعد، جب دو حدیثوں میں تعارض ہو تو وہ امام بہقی، عبدالرزاق اور امام ابن شیبہ وغیرہ کی جو بہت ساری آثار انہوں نے بیان کیے ہیں، تو اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ عموماً صحابہ، تابعین وغیرہ اسی کے قائل ہیں کہ ان چیزوں کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ شیخ زبیر علی زئی ابو داؤد مترجم میں 700 نمبر حدیث کے تحت لکھتے ہیں وضاحت کرتے ہوئے کہ نماز ٹوٹ جانے سے مطلب باطل ہونا نہیں بلکہ خشوع و خضوع میں کمی واقع ہونا ہے۔ جمہور علماء نے یہی مطلب بیان کیا ہے۔ اسی معنی میں ان صحابہ اکرام کے آثار و اقوال کو لیا جائے گا جن سے یہ مروی ہے کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ دوسری جگہ شیخ زبیر علی زئی لکھتے ہیں 702 نمبر حدیث کے تحت کہ جمہور علماء نے اس روایت کی تعویل یہ کی ہے کہ نماز ٹوٹنے سے مراد نماز میں نقص پیدا ہونا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے گزرنے سے مصلی کا دھیان بڑھ جاتا ہے اور خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے۔ امام بہقی نے بھی سنن صغیر کے اندر یہی بتایا ہے کہ اکثر علماء اسلام کے نزدیک اس سے مراد خشوع اور توجہ کا ٹوٹنا ہے، کیونکہ نمازی ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ عند اکثر الفقہاء قطع الخشوع فیہا والاقبال علیہا، یہ امام بہقی کا فیصلہ ہے۔ سنن کبریٰ میں بھی اسی طرح سے انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس ہی جو ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نماز کو کوئی چیز فاسد نہیں کرتی، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے کہ یہ تین چیزیں سامنے سے گزریں، یہ زیادہ ناپسندیدہ ہے، اسی لیے ان کا نام لیا گیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے خود وضاحت کی ہے۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے بلوغ المرام میں یقطع الصلاۃ کے معنی و مفہوم کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ خشوع و خضوع ٹوٹ جاتا ہے، نہ کہ نماز ٹوٹتی ہے۔ شیخ عمر فاروق سعیدی یہ بھی سنن ابو داؤد کی تشریح میں یہی لکھتے ہیں کہ نماز ٹوٹنے کا مفہوم بعض محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ نمازی کے خشوع و خضوع میں فرق آ جاتا ہے اور اس کی برکت جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح امام نووی اپنی مشہور المجموع میں امام ابو داؤد کا قول فیصل اور حدیث ابن عباس بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جہاں تک ان صحیح احادیث کا جواب کا تعلق ہے جو نماز کے ٹوٹ جانے کے قائلین نے ثبوت کے طور پر استعمال کی ہیں، تو اس کا جواب دو طرح سے ہے، جن میں سب سے صحیح اور بہترین جواب یہ ہے کہ جو امام شافعی اور خطابی وغیرہ نے اور سب سے زیادہ معتبر علماء اور محدثین کرام نے
اس کے ساتھ جواب دیا ہے کہ قطع سے مراد خشوع اور عاجزی کا ٹوٹنا ہے، اور نماز سے توجہ کا ہٹنا ان میں مشغولیت اور توجہ کی وجہ سے، اس سے نماز فاسد اور باطل ہونا مراد نہیں ہے۔ امام بیہقی نے کہا کہ اس تعویل کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس خود ان راویوں میں سے جنہوں نے قطع صلاۃ والی روایت بیان کی۔ پھر ابن عباس سے ہی یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے اسے کراہت اور ناپسندیدگی سے تعبیر کیا۔ بس یہی وہ جواب ہے جس پر ہم اعتبار کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے اصحاب اور دوسرے لوگ نسخ کے دعویٰ کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو حجۃ الوداع کے موقع کی تھی، جو دونوں طرح کی روایات میں سے آخری ہے، منسوخ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ یقینی احادیث اس کے بعد آئیں۔ اصول میں یہ معلوم و مشہور ہے کہ ایسے نسخ ثابت نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ نسخ ممکن ہو سکتا ہے تو بھی احادیث کا جمع و تطبیق مقدم ہوگا، تاکہ اس جمع و تطبیق کرنے سے ان میں سے کسی بھی روایت کا انکار لازم نہ آئے۔ یہ بھی ایک معروف قاعدہ ہے، یعنی یہ قاعدہ ہے کہ ظاہراً دو متعارض احادیث کو حتی الامکان جمع و تطبیق کے ذریعے سمجھا جائے، کسی ایک حدیث کو انکار نہ ہو۔ تو یہ ان محدثین نے کیا ہے کہ دونوں طرح کی حدیثوں کو سمجھا دیا ہے۔ تو کسی کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، یہی زیادہ صحیح موقف ہے۔ صحیح، ہاں اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے، زیادہ نماز میں جو ہے خشوع و خضوع ہٹ جاتا ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کے نام لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت